یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا حال ہے یار، کیا حال ہے، کیا خوبصورت یار. میں الفاظ نہیں ہے میرے پاس کیسے آپ کو بیان کروں یار، کیا حال ہے. جان ڈال دیا یار انہوں نے. یہ دیکھیں گاڑی ماشاءاللہ ہماری جو ڈلیوری ہے وہ گاڑی ہو چکی ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ اس کی جو فلیم ہے اس کو آف کر دیں گے. السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعید الرحمن. آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ. آج میں آپ کو بتاؤں گا 60 بندوں کا ایونٹ. ایک بھائی کو کال آئی کہ سعید بھائی کہ 60 بندے ہیں تو ان کے لیے کچھ یار کھانے کا انتظام کر دیں. تو ان کے لیے میں نے کہا کہ بوس 6 کلو آپ زردہ کر لیں اور 2 8 کے چکن قورمے کر لیں. انہوں نے کہا صحیح ہے سعید بھائی، میری بھی یہی خواہش تھی کہ میرا اتنا بجٹ ہے تو میرے لیے یہی بیسٹ آپشن ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو قرآن پاک دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آج شب جمعہ ہے، آج جمعہ مبارک کا دن ہے، بابرکت دن ہے. تو آج کے دن جو ہے نا سورہ کاف پڑھنے کا معمول ہوتا ہے. تو میں نے کہا کچھ اگر بھائیوں کو نہیں پتہ، کچھ کو پتہ ہوگا، کچھ کو اگر نہیں پتہ ہے تو ان کو بتا دوں کہ سورہ کاف پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں. ادنا فضائل میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کی دوڑ میں اگر دجال کا فتنہ نمودار ہو جائے تو اللہ پاک آپ کو دجال کے فتنے سے سورہ کاف پڑھنے سے محفوظ فرما لے گا. یہ 15واں پارہ ہے، اس کا جو ہے نا 12ویں رکوع سے آگے شروع ہوتی ہے. یہ سورہ کاف یہ آدھے پارے کی ہے. یہ پڑھنے کا ہر جمعے والے دن معمول بنا لے، انشاءاللہ اللہ آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا. تو انشاءاللہ یہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا آج کا معمول. یہ دیکھیں گائز، ہم نے اس میں جو ہے نا 18 کلو پانی اس میں ایڈ کیا ہے. تو اس میں جو ہے نا ہم نے لونگ اور سبز الائچی خوشبو کے لیے ایڈ کی ہے. تو اب جو ہے نا اس میں چاول ایڈ کرنے لگے ہیں. یہ ہمارے جو ہے نا گائز چاول آ چکے ہیں، اس میں چاول ایڈ کرنے لگے ہیں. گائز اس میں جو ہے نا گری ایڈ کرنے لگے ہیں 200 گرام. گائز اس کو جو ہے نا ایک منٹ ہلکا سا پش کر لیں گے اور یہ جو گری ہے نا ابھی چاولوں کے ساتھ بوائل ہو جائے گی. یاد رہے بریانی کی جو فلیم ہے نا اس میں آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لو بھی کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. لیکن زردے کی جو فلیم ہے نا آپ نے اس کو لو رکھنا ہے، نہیں تو زردہ جو ہے نا آپ کا بہترین نہیں آئے گا. یہ دیکھیں گائز اس کو جو ہے نا ابائل آ رہے ہیں آہستہ سے. تو اس کو جو ہے نا آپ نے فلیم کو آن نہیں کرنا، زیادہ ہائی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو اسی فلیم میں اسی طرح ابائل آتے ہیں تو آپ نے چاول کو ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ چیک کرتے رہنا ہے. یہ دیکھیں گائز اس کا چاول ہے نا تیار ہو چکا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی جو یہ دیکھیں یہ نرم بھی ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو دڑار ہے نا وہ بھی کافی حد تک ختم ہو چکی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بالکل نرم ہو چکا ہے. زیادہ نرم نہیں ہوا، مطلب کہ اس طرح کا نرم ہوا کہ اس کو باہر نکال لیں. یہاں پر یہ ہمارا جو ہے نا 80% چاول ریڈی ہے. یہ دیکھیں گائز ہم نے جو ہے نا اس کو ایک جو ہے نا بڑے سے ٹکڑے میں نکال لیا ہے. اس کے اوپر ایک کپڑا بچھایا ہے کہ جس سے اس کا پانی جو ہے نا وہ ریموو ہو سکے. اور یہاں پر جب آپ نے سارے چاول جو ہے نکال لینا ہے اس کے بعد یہ جو ہے یہ گری اس کو آپ نے باہر ایک سائڈ پر کر لینا ہے. یہ گائے 6 کلو چاولوں کے لیے ہم نے دیکھ لیں کتنا بڑا برتن لیا ہے. تو یہ جو چاول ہے نا بعد میں نا زیادہ پھول جاتے ہیں. اور دوسری بات کہ زردے کو نا زیادہ کھلے نا برتن میں ہی دم دینا چاہیے. تو اب جو ہے نا اس کو کور کر دیں گے جب تک یہ جو پانی کو ابائل نہیں آتے. یہ گائے اس کو ابائل آ چکے ہیں. اس میں جو ہے چینی ایڈ کرنے لگے ہیں. یہ 6 کلو چینی ایڈ کرنے لگے ہیں. اب چینی کو اچھی طرح میلٹ کریں گے پانی کی طرح. جو چینی ہے پانی کی طرح میلٹ ہو چکی ہے. اس میں جو ہے نا اب گیہوں کا جو ہے نا ایک پیکٹ ایڈ کرتے ہیں. 1 کلو گیہوں اس میں کرنے لگے ہیں. گائز اس میں جو ہے نا اب روح کیوڑے کا یہ نا ایک ڈھکن جو ہے نا خالص جو آپ کو بازار سے ملتا ہے روح کیوڑا وہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے. یہ دیکھیں یہ آپ اس میں ایڈ کر دیں تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ کا ذائقہ اچھا آئے گا. اور گائز اس میں جو ہے نا لیمن اسکواش ایڈ کریں گے. یہ آپ نے جو ہے نا 2 کلو میں جو ہے نا آپ نے 1 کپ اس میں ایڈ کرنا ہے. تو 6 کلو میں جو ہے نا 3 کپ ایڈ کر رہا ہوں. یہ سب مکس کر دیں. یہ دیکھیں بھائی ماشاء اللہ اچھی طرح مکس ہو چکی ہے. یہ دیکھیں ماشاء اللہ اچھی طرح میلٹ ہو چکی ہے پانی کی طرح. یہ گائے اس کو جو ہے نا بوائل آ رہے ہیں تو اب جو ہے نا اس میں جو ہے نا چاول ایڈ کرنے لگے ہیں.
ہمارے چاول آ چکے ہیں گائز. ٹھیک ہے اس کو کور کر دیں. پھر اس کی فلیم ہے نا آپ نے اس کو ہائی کر دینا. یہ گائز اس کو جو ہے نا زیادہ مقدار میں ابال آ رہے ہیں اور بہت زیادہ اس کو آ رہے ہیں تو ہمیں اس کو مکس کر کے اچھی طرح اس کو دم لگا دیں. اس کی جو فلیم ہے اس کو لو کر دیں گے. یہ ہمارے زردے کو دم لگے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے. تو یہ ہم نے دو دیگیں ہیں نا 8-8 کلو کے لیے لی ہیں. اس میں جو ہے نا ہم 8-8 کلو قورمے بنائیں گے. یہ ہمارا 8 کلو چکن آ چکا ہے پہلی دیگ کا. یہ دوسری دیگ کا چکن آ چکا ہے ہمارا. 10 گرام لوگ ڈالیں گے ان میں. 20 گرام اس میں دھنیا پاؤڈر ایڈ کریں گے. 20 گرام کٹا مرچ اس میں ایڈ کریں گے. 20 گرام ہلدی ایڈ کریں گے. 40 گرام اس میں لال مرچ ایڈ کریں گے. 60 گرام اس میں جو ہے نمک ایڈ کریں گے. اس میں جو ہے نا 1 کلو جو ہے آئل ایڈ کریں گے. اس میں 1 لیٹر آئل ایڈ کریں گے. اس میں جو ہے 1 کلو دہی اور 100 گرام سبز مرچ، آدھا کلو ٹماٹر اور 200 گرام ادرک لہسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں. یہ دوسری دیکھ لیں. یہ 2 کلو اس میں پانی ایڈ کرنے لگے ہیں. یہ دوسری دیگ کا 2 کلو پانی آ چکا ہے. یہ مکمل اس کی فٹنگ ہو چکی ہے. اب اس کو جو ہے نا مکس کر کے اس کو جو ہے نا آپ کور کر دیں گے 10 منٹ کے لیے. یہ مکس ہو چکی ہیں. اب ان کو جو ہے نا کور کر دیں گے. آپ نے 10 منٹ اس کی جو فلیم ہے نا اس کو ہائی رکھنا ہے. اس کو جو ہے نا 5 منٹ ہو چکے ہیں. اس کو جو ہے نا ایک مرتبہ ہلکا سا مکس کر کے اس کو رکھ دیں گے. مجھے لگتا ہے شاید آپ اس کو اور بتائے گا. اب اس کے جو فلیور آپ نے لوگ اچھی طرح ہو چکے ہیں. گائز اب ان کو جو ہے نا 10 منٹ ہو چکے ہیں. ان کو مزید 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے. گائز یہاں پر 15 منٹ ہو چکے ہیں. اس میں جو ہے نا فرائی کیے ہوئے پیاز ایڈ کریں گے. یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو فرائی پیاز ہوتے ہیں نا ہم براؤن کر کے ان کو گرائنڈ کر کے رکھتے ہیں. تو یہ تقریباً میں جو ہے نا میں کلو ایڈ کرنے لگا ہوں فرائی کیے ہوئے. بیس گرام ان میں 4 گوشت مسالہ ایڈ کریں گے. 20 گرام اس میں کھڑا مسالہ پیسا ہوا ایڈ کریں گے. 30 گرام اس میں سفید زیرہ ایڈ کریں گے. 20 گرام اس میں کسوری میتھی ایڈ کریں گے. اس میں بیئر مرچ ایڈ کریں گے. اس سے ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹیسٹ آتا ہے. ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا ہر 5 منٹ بعد اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جو پیاز ہوتا ہے یہ نیچے سے بیٹھ جاتا ہے. جو ہے 20 منٹ ہو چکے ہیں. اس میں جو ہے نا ہم نے یہ ثابت دھنیا اس سے جو ہے نا بہت زیادہ ٹیسٹ آتا ہے. یہ آپ اس کا جو ہے نا اپنی ہانڈیوں میں زور استعمال کیا کریں. ماشاءاللہ اس سے جو ٹیسٹ جو ہے نا دوبالا ہو جاتا ہے. تو اب اس کو جو ہے نا 1 مرتبہ مکس کریں گے اور اس کے بعد مزید اس کو 5 منٹ کے بعد اس کو آپ اتار دیں. 25 منٹ ٹوٹل آپ نے مرغے کو دینے ہوتے ہیں.
गाइस को जो है ना 25 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए माशाल्लाह इसकी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। अब इसमें जो है ना हमने ना बादाम रोगन ऐड करना है। ये बादाम और जो दूध होता है उसको मिक्स करके बनाया जाता है, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, इससे जो है ना गाढ़ा होता है। ये देखें गाइस माशाल्लाह हमारी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो चुकी है, ये देखें माशाल्लाह। ठीक है, अब इसकी जो फ्लेम है उसको ऑफ कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह ये भी गाढ़ी हो चुकी है, अभी इसकी भी फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखें गाइस माशाल्लाह ज़र्दा हमारा तैयार हो चुका है। इसको हमने 1 घंटे के लिए दम देकर रख दिया था, माशाल्लाह हमारा रेडी है। गाइस इनमें जो है ना अब रंग ऐड करने लगे हैं, ये लाल का इसमें ऐड करेंगे। अब लेमन ऐड करने लगे हैं। अब जो है ना ये सब्ज़ ऐड करने लगे हैं। ये इसमें 3 रंग जो है ना वो बेहद खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह गाइस हमारा जो चावल है उसका दाना अकेला अकेला है। ये देखिए माशाल्लाह यार क्या बताऊँ मैं आपको, क्या बात है माशाल्लाह। कैमरा वो कैप्चर नहीं कर रहा जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन वो आपको कैप्चर नहीं करके दिखा रहा। मैं आपको क्या बताऊँ यार, क्या बात है यार। ये गाइस 1 पाव बादाम है और 1 पाव गरी और आधा किलो मुरब्बा जात, ये माल जो है ना हम इसमें ऐड करने लगे हैं। ये देखें माशाल्लाह क्या बात है यार, क्या बात है, क्या खूबसूरत यार। मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास कैसे आपको बयान करूँ यार, क्या बात है। जान डाल दिया यार इन्होंने। सो फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 60 बंदे का जो इवेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। ये आपके सामने है। ये 6 किलो ज़र्दा है और ये 8 किलो की चिकन मुरमे हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हैं। आप 60 बंदों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन सेटअप है। तो इस तरह की मज़ीद रेसिपी के लिए मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय अल्लाह हाफिज़।